اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمارا جسم کیسے شوگر کو نارمل رکھتا ہے اور خوراک میں موجود چربی کس طرح ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ خون میں شوگر کو کنٹرول کرنے کا عمل بہت پیچیدہ ہوتا ہے اور اس کو بہت محدود پیمانے میں جسم کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ عام طور پر شوگر 100 ملی لیٹر خون میں 80 سے 90 ملی گرام خالی پیٹ انسان میں ہونی چاہیے، اور یہاں پر خالی پیٹ سے مراد رات کے کھانے کے بعد سے لے کر ناشتے سے پہلے تک کا وقت ہے، جو کہ تقریباً 8 سے 12 گھنٹے تک کا وقت بنتا ہے، اور ناشتہ کرنے کے فوراً بعد یا پھر 1 گھنٹے کے دوران یہ مقدار 120 سے 140 ملی گرام ہونی چاہیے۔ انسانی جسم میں قدرتی طور پر ایسا نظام موجود ہوتا ہے جو کہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے اندر اندر شوگر کو جسم میں کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جسے نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم کہا جاتا ہے۔ نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم کیا ہے؟ انسانی جسم نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم کے ذریعے شوگر کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ جسم میں شوگر کی مقدار کو نارمل رکھا جا سکے۔ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو کھانا خوراک کی نالی میں سے گزرتا ہے، جیسے کہ ڈایاگرام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کھانا منہ سے گزرتا ہوا اسافگس میں جاتا ہے، پھر وہاں سے اسٹمک میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے چھوٹی آنت سے بڑی آنت میں، اور پھر آخر میں ریکٹم میں جمع ہوتا ہے۔ کھانا جذب ہونے کے بعد شوگر کی مقدار زیادہ ہونے لگتی ہے، جس کے بعد پینکریاس میں موجود بیٹا سیلز خون میں انسولین خارج کرتے ہیں۔ انسولین کی وجہ سے جسم میں موجود تمام سیلز شوگر کو جذب کرنے لگتے ہیں، اور یہ شوگر جب جگر میں جاتی ہے تو جگر اسے گلائکوجن کی صورت میں محفوظ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی مقدار کم ہو کر صرف ضرورت کے مطابق رہ جاتی ہے، اور اس پورے عمل کو ہومیوسٹیسس کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر جسم میں شوگر کم ہو جاتی ہے تو پینکریاس میں موجود الفا سیلز گلوکاگان کو خارج کرتے ہیں، اور جب گلوکاگان جگر میں جاتی ہے تو جگر اس گلوکاگان کو توڑ کر شوگر کی شکل میں خارج کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ شوگر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے جسم میں کام کرنے کے عمل کو سمجھا جائے۔ جب خون میں شوگر کی مقدار کھانا کھانے کے بعد بڑھ جاتی ہے تو اسی دوران خون میں انسولین کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ خوراک کی نالی میں سے گزرتا ہے اور شوگر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شوگر اتنی ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ شوگر ایک واحد ایسی غذا ہے جسے دماغ، آنکھ کا پردہ اور افزائشی مادے پیدا کرنے والے حصوں میں ضرورت ہوتی ہے۔ کھانا جب نالی میں سے گزرتا ہے تو شوگر بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پینکریاس انسولین کے اخراج کو بڑھا دیتا ہے۔ خوراک میں موجود شوگر کا 2/3 حصہ خوراک کی نالی میں سے ہی جذب ہو جاتا ہے اور فوراً جگر میں جا کر گلائکوجن کی صورت میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آنتوں میں شوگر خوراک سے کم جذب ہوتی ہے تو جگر میں موجود شوگر کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جس کے برعکس اگر جسم میں شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے تو اس صورت میں گلائکوجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایپنفرین کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ جگر جو شوگر بناتا ہے وہ 2 طریقوں سے بنتی ہے، جس میں پہلا طریقہ گلوکونیوجناسس اور دوسرا گلائکوجن کو توڑنا ہے۔ گلائکوجن شوگر بناتا ہے اور یہ شوگر چربی والے ٹشوز کی طرف چلی جاتی ہے، جسے ایڈپوس ٹشوز کہا جاتا ہے، اور انہیں ایڈپوس ٹشوز میں گلیسرولز موجود ہوتے ہیں، اور یہ گلیسرولز جب جگر میں جاتے ہیں تو وہاں پر موجود گلوکونیوجناسس کے عمل میں مدد کرتے۔ کھانا کھانے کے بعد خون میں انسولین کے بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کھانا کھاتے ہیں وہ خوراک کی نالی میں سے گزرتا ہے، اور خوراک میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے انسولین کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ انسولین انسانی پٹھوں کو مضبوط بنانے والا ہارمون ہے جو خوراک کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹین وغیرہ۔ اس ٹیبل میں آپ انسولین کی اہمیت کو تفصیل سے جان سکتے ہیں۔ پینکریاس میں موجود بیٹا سیلز انسولین بناتے ہیں، اور بعد میں یہ انسولین جگر اور آنتوں کی مدد سے خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور یہ سارا عمل تب شروع ہوتا ہے جب خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس سارے عمل کو ہم ڈایاگرام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پینکریاس جو کہ چھوٹے چھوٹے آئلٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے،
ایک نارمل پینکریاس میں تقریباً 10 لاکھ آئلٹس ہوتے ہیں جو کہ پینکریاس میں موجود غدود کے ارد گرد پھیلے ہوتے ہیں۔ یہ ایک آئلٹ کی ڈایاگرام ہے اور اس میں موجود نیلے رنگ کے جو سیلز ہیں ان کو بیٹا سیلز کہا جاتا ہے، اور یہی بیٹا سیلز انسولین بنانے کا کام کرتے ہیں، اور ان کے ارد گرد جو سیلز نظر آ رہے ہیں ان اندوکرین سیلز کہا جاتا ہے جو گلوکاگان، سومیٹوسٹیٹک اور پینکریاٹک پالی پیپٹائڈ ہارمونز بناتے ہیں۔ پرو انسولین ایک جھلی ہوتی ہے جو پینکریاس کے بیٹا سیلز میں موجود ہوتی ہے، اور جب انسولین اس میں سے خارج ہوتی ہے تو اتنی ہی تعداد میں سی پیپٹائڈ بھی خارج ہوتے ہیں۔ جب خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس صورت میں انسولین تیزی سے خارج ہوتی ہے، جیسا کہ اب تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے انسولین نارمل ہوتی ہے، اس حالت کو بیسل سیکریشن کہا جاتا ہے، پھر یہی انسولین 5 منٹ کے اندر اندر بڑھ جاتی ہے، اسے پہلا فیز کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسولین اچانک سے کم ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسولین ضرورت کے مطابق بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے، جسے دوسرا فیز کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جس سے انسولین کے خارج ہونے کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جن میں امینو ایسڈز اور ہارمونز شامل ہیں، جیسا کہ گلوکاگان لائک پیپٹائڈ وین ایک ہارمون ہے جو انسولین کے اخراج کو بڑھا کر گلوکاگان کے اخراج کو کم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں شوگر کم ہو جاتی ہے، اور یہ ہارمون خوراک کی نالی میں خارج ہوتا ہے۔ جب پینکریاس انسولین خارج کرتا ہے جس کا کام خون میں شوگر کی مقدار کو متحرک کرنا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات انسولین کی مقدار شوگر سے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ شوگر منہ کے ذریعے لی گئی خوراک سے جسم میں داخل ہوتی ہے، تو جب کھانا خوراک کی نالی میں سے گزرتا ہے تو اس نتیجے میں خوراک کی نالی میں سے ایک ہارمون خارج ہوتا ہے، اور یہ ہارمون گلوکوز کی وجہ سے انسولین کے اخراج کو ممکن بناتا ہے۔ گلوکاگان لائک پیپٹائڈ وہ ہارمون ہے جو اس چیز کو یقینی بناتا ہے شوگر کے نتیجے میں اتنی ہی انسولین خارج ہو جتنی ضروری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں خون میں شوگر کی مقدار کم ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن گلوکوز لائک پیپٹائڈ کی وجہ سے بہت عوامل میں کمی آتی ہے، جیسا کہ گلوکاگان کا اخراج کم ہو جاتا ہے، خوراک کو دیر سے ہضم کرنا، بھوک میں کمی، اور اس کی وجہ سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ کھانا خوراک کی نالی میں سے گزرتا ہوا گلوکاگان لائک پیپٹائڈ خارج کرتا ہے تو خارج ہونے کے بعد یہ تیزی سے کم بھی ہو جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ انزیمز ہوتے ہیں، جیسا کہ ڈائی پیپٹائڈ پیپٹیڈیز 4 ایک اسی طرح کا انزائم ہے۔ اس انزائم کو کم کرنے والے مادے اس کے فائدے کو زیادہ دیر تک مؤثر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈائی پیپٹائڈ پیپٹیڈیز 4 انہیبیٹر منہ کے ذریعے لیا جانے والا ایک عامل ہے جسے گلیپٹن بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ سیٹاگلیپٹن، ویلڈا گلیپٹن اور سیکسا گلیپٹن۔ یہ وزن کو بھی کم کرتے ہیں اور ان کے کچھ برے اثرات بھی ہیں۔ شوگر کے وہ مریض جو لمبا عرصہ شوگر کی ادویات استعمال کرتے ہیں ان میں مصنوعی گلوکاگان لائک پیپٹائڈ کم ہو جاتی ہے جن کی وجہ ایگزیناٹائڈ اور لیریگلوٹائڈ ہے۔ اس کے برعکس ان کی وجہ سے بہت سے مریضوں میں وزن کم ہونے کی شرح کو دیکھا گیا ہے۔ جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر ٹیکا لگتا ہے، اور اس کے مسلسل استعمال کی وجہ سے متلی کا محسوس ہونا عام سی بات ہے۔ جو لوگ شوگر کے علاج کے لیے ایگزیناٹائڈ کا استعمال کرتے ان میں پینکریاس کی سوزش عام ہے۔ بہت سی ایسی تحقیقات کی جا رہی ہیں جن میں مصنوعی گلوکاگان لائک پیپٹائڈ مریضوں کو ہفتے میں ایک دفعہ دیا جا رہا ہے، اور کچھ تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس طرح کی ادویات ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہے۔ انسولین جگر میں بننے والی شوگر کو کم کر دیتی ہے۔ اس عمل کو ڈایاگرام سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پینکریاس انسولین خارج کرتا ہے کیونکہ جگر مسلسل شوگر خارج کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسولین جب جگر کی طرف جاتی ہے تو شوگر بننے کے عمل کو روک دیتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ انسولین خون میں بھی خارج ہوتی ہے اور خون میں موجود غیر ضروری شوگر کو مسلز اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ ایڈیپوسائٹس جو کہ شوگر کو اپنے اندر جمع رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرائیگلیسرائڈز بھی بناتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ بنتے کیسے ہیں۔ جسم میں موجود ایڈیپوس ٹیشوز جو ٹرائیگلیسرائڈز بناتے ہیں، اور یہ ٹرائیگلیسرائڈز ٹیشوز میں موجود فری فیٹی ایسڈز اور گلیسرولز سے مل کر بنتے ہیں۔
جس کے نتیجے میں جسم میں موجود انسولین لاپوجینولائسس کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔ لاپوجینولائسس کا کام ٹشوز میں موجود فری فیٹی ایسڈز اور گلیسرولز کو فیٹس میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسولین لاپولائسس کے عمل کو بھی سست کر دیتی ہے، اور لاپولائسس کا کام ٹرائیگلیسرائڈز کو فری فیٹی ایسڈز اور گلیسرولز میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کے سست ہونے کی وجہ سے ٹرائیگلیسرائڈز جسم میں بڑھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس عمل کو تیز کرنے کے لیے کیٹکولامینز اور فری فیٹی ایسڈز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایڈپوس ٹشوز میں موجود فری فیٹی ایسڈز کا جگر میں اہم کام ہوتا ہے۔ جب فری فیٹی ایسڈز جگر میں جاتے ہیں تو اس سے جگر میں آکسیڈیشن شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایڈپوس ٹشوز میں سے گلیسرول خارج ہو کر جگر کی طرف جاتی ہے اور جگر میں گلوکونیوجناسس کرواتے ہیں، اور گلوکونیوجناسس کی وجہ سے جگر شوگر بنانا شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ شوگر آکسیڈیشن کے عمل کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے جگر میں کیٹوجنسیز کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور کیٹوجنسیز کے نتیجے میں خون اور یورین میں سے کیٹون باڈیز بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیٹون باڈیز نامیاتی تیزاب ہیں جو جب تھوڑی مقدار میں بنتے ہیں تو آکسیڈائزڈ ہوتے ہیں اور میٹابولک ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔